مولانا طاہر اشرفی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی رائے بھی اس حوالے سے جان لیتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ علامہ صاحب یہ فرمائے گا کہ غیر شرعی نکاح کیس اب ثابت ہو گیا ہے، سزا بھی سنا دی گئی ہے، شرعی لحاظ سے ڈیفینیٹلی بہت سی چیزیں اس میں ڈسکس بھی ہوئی ہیں اور آئندہ بھی کی جائیں گی، آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ دیکھیے، شریعت اسلامیہ کا اصول بڑا واضح ہے، اور شریعت اسلامیہ اس حوالے سے بالکل کسی بھی اس نکاح کو جو دوران عدت ہو اسے باطل قرار دیتی ہے، اور اگر اس دوران جو تعلق قائم ہوتا ہے وہ جو ہے کسی بھی طور پر جائز نہیں ہے، تو دو چیزیں آج ہمارے سامنے ہیں۔ ایک تو شریعت اسلامیہ کا احکامات جو ہیں ان کی نفی کی گئی، دوسرا توہم پرستی کا وہ آخری درجہ ہے کہ اگر فلاں تاریخ کو نکاح نہیں ہوگا تو آپ وزیر اعظم نہیں بنیں گے۔ یہ تو میں سمجھتا ہوں ایک جہالت کی انتہا تھی، اور اسی انتہا کی وجہ سے عمران خان صاحب آج اس جگہ موجود ہیں جہاں انہیں ممکنہ نہ ہوتے اگر اس توہم پرستی اور اس طرح کے اعمال میں وہ شریک نہ ہوتے۔ شرعاً جو جج صاحب نے فیصلہ دیا کہ یہ اختیار ہے قاضی کا کہ اگر عدت کے دوران نکاح ہو اور وہ ثابت ہو جائے، کیونکہ وہ نکاح باطل ہے، تو پھر قاضی کا اختیار ہے کہ وہ جو چاہے جس طرح چاہے اس کے مطابق سزا دے سکتا ہے۔ اچھا مولانا صاحب، یہ بھی کہیے گا کہ ہم نے دیکھا قانون کے پوائنٹ آف ویو سے تو 7 سال کی قید سنائی گئی ہے، 5 لاکھ جرمانہ کیا گیا ہے۔ اگر ہم لوگ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو اسلام کی روشنی میں اس کی کیا سزا ہوگی؟ دیکھیے، یہ قاضی کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ تعزیر نافذ کرے گا، اور قاضی جتنی بھی سزا دینا چاہے، یہ زیادہ سے زیادہ اس کی سزا اگر دونوں شادی شدہ ہیں تو پھر سنسار پہ بھی جا سکتی ہے، اور کم سے کم یہ قاضی کا اختیار ہے۔ یہ شریعت اس معاملے میں قاضی کو اختیار دیتی ہے کہ وہ جرم کی یا حالات کی نوعیت دیکھ کے اس کے مطابق سزا مقرر کرے گا۔ مولانا صاحب ابھی آپ نے بتایا کہ یہ نکاح باطل ہو گیا، یہ غیر شرعی نکاح تھا، اب اس کے بعد قانونی حیثیت میں میاں بیوی نہیں ہے، سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی؟ نہیں، اگر انہوں نے دوسرا نکاح کر لیا تو وہ تو قانونی طور پہ اب میاں بیوی ہیں، لیکن وہ جو پہلے اور دوسرے نکاح کے درمیان کا عرصہ ہے اس دوران وہ میاں بیوی نہیں تھے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے لیے پھر اسلام کیا فرماتا ہے؟ وہ جو بیچ کا عرصہ ہے اس کے لیے کیا کوئی کفارہ ادا ہوگا؟ اس پہ میں نے عرض کیا کہ وہ قاضی جو ہے وہ اس کا فیصلہ ہے، اور اسی کے اوپر قاضی نے سزا دی ہے نا جی۔ ٹھیک ہے، جو وہ عرصہ تھا اسی کی وجہ سے قاضی نے سزا، جج نے جو سزا دی ہے وہ اسی کی بنیاد پر دی ہے نا۔ ٹھیک ہے علامہ صاحب، سیاسی لحاظ سے آپ یہ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آنے والے روز؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی نے اور ان کے چیئرمین نے یہ توہم پرستی اور اس طرح کے اعمال کی وجہ سے اپنی پارٹی کو بھی تباہ کیا ہے، اپنے لوگوں کو بھی تباہ کیا ہے، اور خود بھی وہ آج ایسی جگہ جا کے کھڑے ہو گئے ہیں جہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی بڑی محبت تھی لوگوں میں، اب بھی ان کے فالوور ہیں، لیکن ان کے جو سارے اعمال اگر آپ دیکھتے ہیں، خواہ وہ کرپشن کے معاملات ہوں، خواہ یہ معاملات ہوں، تو وہ ایک دکھ دینے والی بات ہے کہ پاکستان کا ایک ایسا رہنما جس کے اوپر پاکستان کے لوگ جس کو ایک اپنا ہیرو سمجھتے تھے، وہ کیوں اس نہج پر پہنچا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب کوئی بھی مورخ تاریخ لکھے گا تو وہ یہ لکھے گا کہ یہ جو نکاح تھا جس کی آج سزا ہوئی، یہ سبب تھا عمران خان صاحب کی تباہی کا، کیونکہ انہوں نے توہم پرستی اختیار کی، اللہ کو چھوڑ کے ایسے اعمال کی طرف وہ گئے، اللہ پہ یقین کی بجائے وہ کہتے تو ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو مدد تو پھر اللہ سے مانگنی چاہیے تھی، نہ کہ یہ کہ فلاں تاریخ کو اگر نکاح نہ ہوا تو وہ وزیر اعظم نہیں بنیں گے۔ اگر ان کے نصیب مقدر میں وزیر اعظم بننا لکھا تھا تو وہ ضرور بن جاتے۔ ٹھیک